الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور کی شان اقدس اور عقیدہ رسالت کا ایک باب اور بھی ہے کہ آج ہم میں سے کئی لوگ اس بات پہ گھبراتے ہیں کہ کیا حضور کو وسیلہ بنانا چاہیے یا نہیں۔ تو میرے آقا کریم اپنی پیدائش سے پہلے بھی وسیلہ تھے، میرے کملی والے آقا اپنی پیدائش کے بعد بھی وسیلہ ہیں، اور میرے آقا کریم ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک آپ ساری کائنات کے لیے وسیلہ ہیں، آپ ساری کائنات کا وسیلہ ہیں۔ اور یہ خیال کہ توسل کا کوئی بیان نہیں ہے عقیدہ توحید میں، عقیدہ دین میں۔ وسیلے کا لفظ کسی نے نہیں نکالا، خود قرآن نے ہمیں بتایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کا کوئی وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 کا کچھ ترجمہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت بنا کر پوجا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے، حضرت عزیر کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ جنات کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ ملائک کی پوجا کرتے تھے، فرشتوں کی۔ غرض یہ لوگ جس کی پوجا کرتے تھے، خواہ بت بنا کر یا جس طرح پوجا کرتے تھے، قرآن نے فرما دیا ان کا خود اپنا عالم کیا ہے، ان کا خود اپنا عالم یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون ورحمتہ، کہ وہ خود خدا کا قرب پانے کے لیے اس کا کوئی وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون زیادہ قریب ہے خدا کے کہ اس کو وسیلہ بنائے اور خدا کا قرب حاصل کرنے۔ تو قرآن کریم نے اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا واجب قرار دیا ہے۔ ارے اس وسیلے کے بغیر تیرے اور میرے باپ حضرت آدم کی توبہ بھی قبول نہ ہوئی۔ حضور کی اپنی سنت کیا ہے؟ حضور خود اپنے وسیلے سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جس کا آج تک کسی محدث نے اس کا انکار نہیں کیا۔ حضور خود اپنے وسیلے سے دعا فرماتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم وفات پا گئی۔ حضور کی چچی تھی، حضور کو پالا تھا، پیار کیا تھا، حضور کو بڑا غم ہوا، حضور کو بڑا غم تھا۔ تو جب ان کی قبر کھودی گئی تو حضور خود ان کی قبر پر لیٹ گئے، اور جب ان کو لحد میں اتارا گیا تو میرے آقا کریم نے خود قبر پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کو سنیے۔ اس دعا کو سننے کے بعد اگر کوئی وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرے، اسے چاہیے کہ پھر وہ دین اسلام چھوڑ دے۔ اس کو کسی محدث نے آج تک اس کو رد نہیں کیا۔ اب وہ دعا کیا ہے کہ اللہم الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لی ام فاطمہ بنت اسد ولکنہا حجتہا، کہ اللہ جو تو قائم و دائم ہے، جو تو سلامت ہے، جسے کبھی موت نہیں آتی، اللہ تو میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش و مغفرت فرما، اور اس کے کلمے کو، اس کی تلقین فرما۔ آگے ووسع علیہا مدخلہا، اور اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دے، بحق نبیجک، تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ۔ اے باری تعالیٰ، تجھے میرا واسطہ، تجھے محمد مصطفیٰ کا وسیلہ اس کی قبر کو اس پر وسیع فرما دے۔ والانبیاء الذین من قبلی، اور تجھے ان انبیاء کا واسطہ جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ آپ کو یہ بات کہے کہ نبیوں کے وسیلے سے، انبیاء کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز نہیں، تو وہ پھر اس سے بڑا کوئی شخص جاہل نہیں ہے قرآن و سنت کا۔ اب سنیے اس حدیث کو کس نے روایت فرمایا۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا، امام حیثمی نے اس کو روایت کیا۔ اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کو امام ابن حبان نے روایت کیا، اور امام حکیم نے کہا کہ اس کے رجال و اسناد صحیح ہیں۔ اب اگلا حوالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سنیے اس حدیث کو کس نے روایت کیا۔ امام حکیم نے اس کو روایت کیا، اس کے علاوہ امام بہقی نے اس کو روایت کیا،
امام حکیم نے کہا ہادہ حدیث صحیح الاسناد، اور اس کے علاوہ امام سیوطی نے اس کو روایت کیا، امام ابن کثیر نے اس کو روایت کیا، امام تیمیہ تک نے اس کو روایت کیا۔ امام تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 2 صفحہ 151، علامہ تیمیہ نے اس کو روایت کر کے جرح نہیں کی، بلکہ کہا کہ یہ حدیث دیگر حدیث صحیح کی قرآنی آیت کی طرح تفسیر کرتی ہے، اس کو مقبول قرار دیا۔ اب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے دعا کی، وہ دعا کیا تھی یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، میں تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد غفرت لک لولا محمد ما خلقتک، اے آدم تو نے مجھے محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں نے تیری خطا معاف فرما دی۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم اگر میں نے محمد مصطفیٰ کا نام بنانا ہوتا تو میں تجھے بھی تخلیق نہ فرماتا۔ اب میں نے آپ کو اختصار سے بتا دیا کہ اس حدیث کو ابن تیمیہ تک نے اس کی تصریح اور تائید کی، اور امام طبرانی نے اس کی حدیث صحیح کے ساتھ تائید کی۔ آخری اگلا حوالہ آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 اس کا مفہوم بیان کرنے جا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اوس و خزرج کے مقابلے میں لڑائی کرتے تھے تو وہ یا کفار کے مقابلے میں تو فتح یابی کے لیے حضور کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس قرآن نے خود فرمایا نا کہ وہ کفار پر فتح یابی کے لیے حضور کے وسیلے سے مدد طلب کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان یہودا کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول اللہ ما قبل بعثہ، کہ حضور کی بعثت سے پہلے اوس و خزرج پر فتح یابی کے لیے یہود حضور کے وسیلے سے دعا فرماتے تھے۔ اب سنیے اس حدیث کو کس نے روایت فرمایا، اس تفسیر کو اس آیت کی۔ امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا، حافظ ابن حجر عسقلانی نے روایت کیا اصابہ میں، امام طبری نے تفسیر ابن جریر میں اس کو روایت کیا، امام حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، امام بغوی نے تفسیر تنزیل معالم التنزیل میں روایت کیا، اس کے علاوہ امام زمخشری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، امام نصرفی نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، امام ابن حبان نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، امام اندلسی نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، امام ابو سعود نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، امام سیوطی نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، علامہ علوسی نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، روح البیان نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، امام شوقانی نے فتح القدیر میں روایت کیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر میں روایت کیا۔ الغرض جو تفسیر دنیا کے ائمہ کی اٹھا لیں، کسی ایک امام نے بھی 1200 سال کے ذخیرہ تفسیر میں آج تک اس کا انکار نہیں کیا، سب نے بیان کیا۔ آج کوئی شخص کیا جرت رکھتا ہے کہ جو قرآن کی آیت کی تفسیر کا انکار کرے، جس کو 1400 سال تک ہر امام نے بیان کر کے اس پر اپنا اجماع کیا۔ اب وسیلے کا جو انکار کرے اس شخص کو چاہیے کہ وہ دین اسلام چھوڑ دے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پر آ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے بیان کرنے میں کوئی غلطی گستاخی ہوگی تو حضور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے صدقے سے ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔